سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس نهم را میخونیم. درس نهم امروز ما ز گهوار تگور دانش بجوئی، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کریں. پیر مردی کے سال ہے عمرش بے 78 رسیده بود. ایسا بزرگ شخص کہ جس کی عمر 78 سال ہو چکی تھی، در بستر بیماری واپسین لحظات زندگی را می گزرانید. بستر بیماری پر اپنی زندگی کے چند لحظات گزار رہا تھا. بستگانش با چشمانی اشک بار نگران حال وے بودند. اس کے گھر والے، اس کی فیملی آنکھوں سے آنسو بہا کر اس کے حالت پر بہت پریشان تھے. آن گاہ کے نفس او بے شمار افتاد. ایک ہی دم ان کے سانسیں پھولنے لگی. دوستی دانشمند بر بالین وی حاضر شد و با اندوهی بسیار حال او را جویا شد. اس کے دوست احباب، اہل علم جو دوست احباب اس کے تھے، وہ اس کے پاس آئے اور بہت ہی غمگین لہجے سے اس کا حال پوچھا. مرد بیمار با کلماتی بریده و کوتاه از دوست دانشمند خود، جو مرد شخصیت وہ جو بیمار تھی، اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے اپنے اس دوست کو خواہش کرد کہ یکی از مسائل علمی را که زمانی با وی درمیان گذشته بود باز گوید. اس مرد پیر نے جو بہت ہی بیمار تھا، اپنے اہل علم دوست سے یہ اظہار کیا، ایک خواہش کی کہ اس زمانے کا جو علمی مسئلہ ہے وہ میرے درمیان مجھے بتائے. دانشمند گفت، اس اہل علم شخص نے کہا: ای دوست گرامی، اکنون در چنین حالت ضعف و بیماری چه جای این پرسش است؟ کہنے لگا کہ اے میرے پیارے دوست، یہ اس حالت میں، اس بیماری کی حالت میں، اس ناتوانی کی حالت میں یہ کون سا سوال پوچھنے کا وقت ہے؟ بیمار با ناراحتی پاسخ داد. بیمار نے بہت ہی ناراضگی سے جواب دیا: کدام یک از این دو بہتر است؟ این مسئله را بدانم و بمیرم یا نادانسته و جہل درگذرم. کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ کون سے ان دو چیزوں میں بہتر چیز ہے، کہ میں کوئی مسئلہ جان کر پھر مر جاؤں، اس دنیا سے چلا جاؤں، کہ مجھے اس مسئلے کا حل پتہ ہو، یا میں نہ جانتے ہوئے اور مجھے پتہ ہو کہ میں پوچھ بھی سکتا ہوں، اور اسی طرح نہ پوچھوں میں اور میں جہل ہو کر مروں. مرد دانشمند مسئلے را باز گفت. اس اہل علم دانشمند نے، دوست نے اس مسئلے کو بیان کیا. سپاس از جای برخاست و دوست بیمارش را ترک کرد. اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنے بیمار دوست کو الوداع کیا. هنوز چند قدمی دور نشده بود که شیوان از خانه بیماری برخاست. شیوان از خانه بیمار برخاست. ابھی کچھ قدم ہی دور نہیں گیا تھا کہ گھر والوں کے رونے کی آواز سنی. چون سراسی میں بازگشت، بیمار چشم از جہان فرو بسته بود. جیسے ہی وہ جلدی سے واپس مڑا تو اس بیمار کی آنکھیں بند ہو چکی تھی اس جہان سے. مردی که در دم مرگ نیز تشنه فراگیری و دانش اندوزی بود، وہ شخص جو بستر مرگ پر بھی علم کو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی جو بہت ہی پیاسا تھا، علم کی پیاس اس کے پاس موجود تھی، ابو ریحان بیرونی یکی از بزرگترین ریاضی دانان و فیلسوفان ایرانی است. کہ وہ شخص ابو ریحان بیرونی کے ریاضی اور فلسفہ دان جو ایرانی ہے شخص بہت ہی بزرگ تھا، انہی میں سے ایک. وہ از بزرگترین افتخارات کشور ایران است کہ بہت ہی سب سے بڑا ملک ایران کا افتخار اور بزرگی ہے یہ ان کے لیے، ایرانیوں کے لیے. ہمیں زندگی ابو ریحان در تعلیف، تحقیق و دانش اندوزی گذاشت.
ابو ریحان البیرونی نے اپنی تمام زندگی کتابوں کو لکھنے، تحقیق اور علم حاصل کرنے میں گزاری. تا سال 427 ہجری قمری کے 65 سال از عمرش می گذاشت. 113 جلد کتاب نوشته بود. 1427 ہجری قمری سال تک 65 سال، یعنی ان کی عمر 65 سال تھی، اور اس وقت 427 ہجری قمری سال تک ان کے کتابوں کی تعداد جو اس نے لکھی تھی وہ 113 جلدوں پر مشتمل تھی کتابیں. این کتابها در مسائل گوناگون از قبیل ستاره شناسی، پزشکی، ریاضیات، تاریخ، جغرافیہ، داروشناسی، آداب و رسوم ملل و دیگر دانشوں است. یہ جو کتابیں 113 انہوں نے لکھی ہیں، یہ کتابیں مختلف مسائل پر ان پر گفتگو کی گئی تھی، جیسے کہ ستارہ شناسی ہو گئی، ڈاکٹر جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، فزکس ہوگی، ریاضی، تاریخی، جغرافیہ، یہ ساری جو آج کل کے مسائل ہیں، مختلف مسائل جو ہوتے ہیں، ان پر یہ کتابیں ابو ریحان البیرونی نے لکھنی تھیں. باوجود آن کے بیش از 1000 سال از عصر ابو ریحان میں گزرا تھا. ابھی جب کہ ہزاروں سال ابو ریحان البیرونی کے بعد گزرے ہیں، بیشتر آثار و کتاب ہے او از جہت فکر تازہ میں نمایاند. ان کی جو کتابیں ہیں، ان کے جو اثر، وہ ابھی تک ہمارے فکر میں موجود ہیں اور تازہ ہیں. بے نظر میرے ساتھ کہ اندیشے و روش تحقیق او در مسائل علمی بے اندیشے و روش دانشمندان امروز بیشتر نزدیک بوده تا به روش و فکر دانشمندان زمان خود. ہماری نظر میں ان کے جو فکر تھی، ان کی روش تھی تحقیق کرنے کی اور علمی مسائل کو جو انہوں نے جانچا ہے، اور آج کے جو علمی اور جو طالب علم ہیں ان کو پڑھتے ہیں، وہ بیشتر نزدیک بود ہے، یعنی وہ بہت نزدیک تھا. وہ آج کے ہی زمانے کو جانتے تھے، آج ہی کے مسائل کو وہ دقت کرتے تھے، انہیں فکر تھی یہ مسائل ہوں گے. اور آج ہی کے جو طالب علم ہیں، جو علم حاصل کر رہے ہیں، وہ اس زمانے کے اس علم کو وہ پتہ تھا کہ یہ والا زمانہ آئے گا، اس طرح کے مسائل آئیں گے، جس کی وجہ سے آج ہی کے طالب علموں کے وہ جو علم کی پیاس کو پورا کرنے کے انہوں نے یہ روش اختیار کی اور مختلف مسائل پر مختلف کتابیں لکھی، تاکہ جو آئندہ والے زمانے میں بھی یہ جو میری کتابیں ہیں، یہ جو میری روش تحقیق ہے، یہ جو میرا علم ہے، لوگوں تک پہنچ سکے. او پیوسته به علت حوادث می اندیشید و به تحقیق، بررسی و کشف چیزهای ناشناخته عشق می ورزید. وہ جب کہ کوئی چیز جب جستجو کی جاتی ہے، چاہے وہ علم کی صورت میں ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، جب اسے جستجو کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے مشکلات آتی ہیں. آگے زندگی میں بہت ساری مشکلات ان کے ہاں آئی، بہت سارے حوادث ان کے زمانے میں گزرے، ان کی زندگی میں گزرے، لیکن انہوں نے اپنی تحقیق کے ساتھ اپنے جو علم کو کشف کرنے کے جو وہ عشق تھا وہ کم نہ ہوا. دربار دین ہے گوناگون و آداب و رسوم ملت ہے یہ مختلف تحقیق میں کرد. اب صاف ظاہر ہے کہ اتنے سارے ادیان الہی ہیں، یا مختلف دین ہیں، مختلف ملت ہیں، مختلف لوگ ہیں، ان کے آداب و رسومات ہر ملک میں، ہر ملت، ہر لوگوں کے آداب وہ الگ الگ ہیں. تو البیرونی نے، ابو ریحان البیرونی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام آداب و رسوم کو لکھا. ایسے نہیں 100 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر، کروڑوں جو کلومیٹر دور بیٹھ کے ایسے لکھ دیا، نہیں، بلکہ جو ہمارے بزرگان تھے وہ خود چلتے تھے، سفر کرتے تھے، فسیروا فی الارض کرتے تھے، تاکہ جا کر ہر علاقے میں، ہر ملت کے پاس جا کر وہ دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ لکھتے تھے. وہ سہولیات نہیں تھیں کہ 1 گھنٹے میں مشرق سے مغرب چلے جائیں، ہم 1 منٹ میں ہم مشرق اور مغرب کا حال جان لیں، صورتحال ہمیں پتہ ہو جائے. آج کا انٹرنیٹ
اور الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا سے ہم ہر چیز پتہ کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت ہزاروں سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھی. تو بزرگان ہمارے تحقیق کرنے کے لیے اتنے پیدل سفر کرتے تھے اور بہت سارا سفر طے کرتے تھے تاکہ وہ آداب و رسومات، وہ تاریخی چیزیں لکھ کر ہم تک پہنچا سکیں امانت کے طور پر. و اطلاعات راکب دست میں آورد بے صورت کتابی میں نوشت، اور جو کچھ آداب و رسومات وہ جان لیتے تھے وہ کتابوں میں لکھ لیتے تاکہ یہ ہماری رہنمائی کرتے. دشمن سر سخت جہل و در جستجوی دانش و بینش بود. اب جب کہ دشمن جو تھا وہ اس چیز کے خلاف تھا کہ جو یہ سرچ کر رہے تھے، جو جستجو کر رہے تھے، یہ جو ان کی جو ذہنی اطلاعات تھی وہ اس چیز کے خلاف تھا اور نہیں چاہتے تھے یہ اس طرح ہو. عظیم لحاظ در قرون گزشتے کمتر می توان برائے او نظیر پیدا کر دے. اب اس زمانے سے لے کر یہ چاندی مثالیں ہوتی ہیں ابو ریحان البیرونی جیسی کہ وہ تحقیق کریں، وہ اشخاص، وہ بزرگان جا کر اس طرح کے جو حوادث ہیں، وہ آداب و رسوم ہیں، وہ جا کر تحقیق کر کے ہمارے پاس لیں. آج ہی کے زمانے میں دیکھ لیں کون یہاں سے اگر یہ سوشل میڈیا اور یہ چیزیں ہماری سہولیات نہ ہوتی تو کون اپنے ملک میں ہمیں ایسے آزادانہ گھوم کر ہمیں ملنے دیتا. اب آپ خود دیکھ لیں تو دشمن جو ہے نا وہ کتنا ہمارے اوپر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے کہ کوئی ہم ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ان کو بھنک پڑ جائے. کوئی ایسا غیر قانونی کام جو وہ کرتے ہیں وہ بھنک نہیں پڑنے دیتے کہ یہ نہ ہو کہ یہ سوشل میڈیا میں چلا جائے، الیکٹرانک میڈیا میں چلا جائے اور ہمارے آج کل کے جو بھی چیز کرتے ہیں وہ سب کچھ آ جاتا ہے. تو اس وقت بھی اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا تھا تو کوشش کرتا تھا کہ یہ جو ظلم ہے، یہ جو ناانصافی ہے، یہ لوگوں تک نہ پہنچنے پائے. خوب کلمہ و ترکیبہ تازہ اشک بار یعنی پورز اشک گریہ کرنا، با کسی درمیان گزاشتن کسی سے بات چیت کرنا، بالین یعنی بیمار کے بستر کے نزدیک، بے جوئی یعنی طلب کرنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہاں پر. بریدے یعنی جو سانس ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جو کلمات ٹوٹے پھوٹے جو استعمال کیے جاتے ہیں. بینش وہ بصیرت کو کہتے ہیں. تازہ میں نمایات یعنی وہ نشان تازہ، کسی نشان کا، کسی چیز کا نشان تازہ ہونا. تالیف کسی چیزوں کو جمع کرنا، خاص طور پر یہ تاریخ کے حوادث کو جمع کرنا، تاریخی چیزوں کو لکھنا تالیف کہلایا جاتا تھا جو کتابوں میں اکثر بیان کی جاتی ہے. تحقیق وہیں جستجو کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تلاش و کوشش کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے. حوادث حادثے کی جمع ہے، یعنی جو بھی حوادث آتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں، رونما ہوتے ہیں. حیرت انگیز کو اردو فرض میں حیرت انگیز کہتے ہیں. دانش اندوزی یعنی علم حاصل کرنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہاں پر. در گزشتن اس دنیا سے چلا جانا، فوت ہو جانا. رسوم جمع رسم روش کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. شیون نال و فریاد کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. عصر یعنی زمانہ کے بارے میں کہ فلاں زمانہ. فلسوف فلسفہ جو جانتا ہو، حکیم ہو. قرن یعنی ایک سال کو، یعنی 100 سال کو فارسی میں کہتے ہیں قرن یا صدے. گور یعنی قبر کہتے ہیں. گہوارے یعنی جو گود ہوتی ہے، ماں کی گود بچے کے لیے. لحاظ یعنی جہت نظر سے. ملل ملت کی جمع ہے یعنی لوگ، اقوام. نظیر مثل کو کہتے ہیں یعنی مثال. نفس بے شمار افتاد یعنی بہت سختی سے سانس لینا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. نگران بہت ہی پریشان ہونا. واپسین یعنی آخرین لحظات. نقطہ ہا شمار 1 دیکھیں. کلمہ یہ بستگان ہمارے بے صورت جمع میں آیت و شکل مفرد ان کلمہ استفادہ میں شباد. اب جو بستگان یعنی جو رشتہ دار ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، وہ فارسی میں کیا ہوتا ہے، مفرد میں نہیں آتی بلکہ جمع ہی آتی ہے. در زبان فارسی بستگان افراد بے گروہ ہے ہمچون بستگان درجہ یک، پدر مادر برادر خواہر ہمسر فرزندان. صاف ذرا جب ہم فیملی کی بات کرتے ہیں تو فیملی میں، خاندان میں
جو زبان فارسی میں ماں ہو گئی، باپ ہو گیا، بھائی ہو گئے، بہن ہو گیا، بیوی ہو گئی یا بچے ہو گئے، یہ فیملی کہلائے جاتے تھے، یعنی ایک نمبر پر۔ اگر دوسرے نمبر پہ دیکھیں فیملی سے مراد یعنی خاص لوگ تو یہ ہو گئے، لیکن دوسرے جو دوسرے درجے پر ہیں اس میں چاچو ہو گئی، چاچی ہو گئی، دائی ہو گئی، خالے ہو گئے، اور اپنے ان کے بیٹے جو ہو گئے، پھوپھو خالہ جو ہوتے ہیں، یہ سارے ان کے بیٹے، یہ دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی بستگان میں شامل ہوتے ہیں۔ دوسرا نقطہ دیکھیں، بے ان جملہ توجہ کریں، چون سراسی میں بازگاشت بیمار مردے بود، کہ جیسے میں واپس مڑا، جیسے واپس آیا جلدی سے، تو وہ جو بیمار تھا وہ فوت ہو چکا تھا۔ در ان جملے چون کے مطلب یعنی وقتی کے، کہ جب بھی میں آیا، ہنگامی کے آمد سے آیا ہے۔ در بسیاری از جملہ ہے دیگر چون معنی گوناگون دارد، دوسرے معنی میں، دوسرے جملے میں جب چون آئے تو وہ مختلف معنی استعمال میں ہوتا ہے، جیسا کہ بے معنی زیرہ، زیرہ کا مطلب یعنی کیونکہ، حرف ہمرا کامل نہ شنید چون خیلی اجل داشت، کہ میری جو بات تھی اسے مکمل نہیں سنی کیونکہ اسے بہت جلدی تھی، تو یہاں پہ زیرہ کیا یعنی کیونکہ کے معنی میں استعمال ہے چون۔ دوسرے معنی میں دیکھیں مثل و مانند، یعنی مثل و مانند کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ کتاب را چون گوہری بیدانیت و ازان بے خوبی استفادہ کنید، کہ اس کتاب کو آپ گوہر نایاب جانیں، بہت ہی قیمتی جانیں، اور اس سے اچھی طرح سے استفادہ کریں، یعنی مثال کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ۔ بیشتر میدانی ابو ریحان بیرونی کے بارے میں۔ ابو ریحان محمد بن احمد ریاضی دان و فیلسوف ایرانی در سال 362 ہجری قمری در خوارزم بیرون به دنیا آمد۔ ابو ریحان محمد بن احمد ریاضی دان، فلسفہ دان ایرانی ہے کہ جو 1362 ہجری قمری سال میں خوارزم جو ہے ایک جگہ ہے، وہ اس جگہ پیدا ہوا ہے، یعنی خوارزم کے علاقے سے بحری، بیرون یعنی بحر۔ وی اوائل عمر در زادگاہ خود وزیر سلطی خوارزم شاہیان گزرانید، انہوں نے اپنے اوائلی جو زندگی ہے، جو بچپن کی زندگی ہے، اپنے اسی جگہ پر خوارزم شاہیان کے زیر سایہ میں گزاری۔ و بعد از آن چند سال در گرگان، یعنی ایران میں گرگان ایک شہر کا نام ہے، چند سال در گرگان در دربار کابوس بن وشمگیر بے سار برد، اور کچھ سال جو ہے نا گرگان ایک شہر جو آپ کو بتایا، اس جگہ پہ ایک بادشاہ کابوس بن وشمگیر ہے، اس کے دربار میں گزاری۔ و کتاب الآثار الباقیہ را بے نام آن پاشا تالیف کرد، اور اس بادشاہ کے نام کتاب جو ہے نا الآثار الباقیہ، ان کے نام ایک کتاب لکھی۔ بعد از مدت بے خوارزم بازگشت، کچھ سال بعد، کچھ مدت بعد آپ واپس آ گئے خوارزم۔ و در دربار ابو العباس مامون بن مامون ماند، اور ایک بادشاہ ابو العباس مامون بن مامون ان کے دربار میں رہا، ان کے زیر سایہ۔ محمود غزنوی در ہنگام بازگشت بے غزنین در سال 408 ہجری قمری ابو ریحان ابا چند تن دیگر از دانشمندان خوارزم شاہ بے غزنین برد۔ اب جب کہ محمود غزنوی ہے، جب بھی وہ واپس آیا غزنین سے، تو 408 سال، یعنی سال 408 ہجری قمری سال میں ابو ریحان اور اس کے کچھ افراد کو جو اہل علم دانشمندان تھے، ان کو آپ خوارزم شاہ سے غزنین لے گئے۔ ابو ریحان بعد چند بار بے خوارزم مسافرت کرد، ابو ریحان چند بار، اس کے بعد چند بار آپ خوارزم بھی سفر کرتے رہے۔ و در بیشتر جنگ ہے یہ محمود غزنوی بے ہندوستان ہمراہ او بود، اور جو محمود غزنوی کی بہت ساری جنگوں میں جو ہندوستان میں لڑی گئی تھیں، وہ ابو ریحان ہندوستان میں موجود تھے، ان کے ساتھ تھے۔ و دانشمندان و حکیمان ہند مباحث و ملاقات میں کرد، اور جو اہل علم اور حکیم ہندوستان کے افراد تھے، ان سے مباحث و ملاقات کرتے۔ او در ہند زبان سنسکرت را آموخت، ہندوستان میں جو ہندی سنسکرت ہے انہوں نے سیکھی۔ و دائرۂ معلومات خود را گسترش زیادہ داد، اور اپنی معلومات کے دائرے کو بہت وسیع کر دیا۔ از جملہ نوشتہ و تالیفات و میتوان بے کتاب زیر اشارہ کرد، ان کی جو لکھی گئی تالیفات کتابیں ہیں جو کہ ہم تھوڑا سا اشارہ کر رہے ہیں۔ کتاب الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ،
کہ جو کہ 390 ہجری قمری سال میں لکھی گئی. و موضوع آن تقویم سال و یاد ملت ہے مانند ملت ایران، سوگدیان، خوارزمیان و فارسیان و یونان و نیز یاد ادیان بزرگی چون یہود، مسیحیت و اسلام است. اور انہوں نے جن کا یہ جو الاثار الباقیات عن القرون الخالیہ ہے جو 390 ہجری قمری سال میں لکھی گئی، تو ان کا موضوع جو یہ قومیں ہیں ان کے آداب و رسوم، ان کے تقویم، ان کے سال، یہ قومیں جو کہ سوگدیان، خوارزمیان اور پارسیان ہیں جو کہ اور یونان، اور اس کے علاوہ جو ان جگہوں پر جو بڑے بڑے ادیان تھے، دین بزرگ تھے، جیسا کہ یہود ہو گیا، عیسائی ہو گئے اور اسلامی، تو ان کے بارے میں انہوں نے یہ بڑی کتاب لکھی. کتاب تحقیق المال الہند من مقولات فی العقل او مزدولہ کے دربار علوم مذاہب ادام و رسوم مردم ہند نگاشتہ شدہ است. اب یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب ہندوستان کے لوگوں کے آداب و رسوم، مذہب اور علم کے بارے میں لکھی گئی. کتاب التفہیم الاوائل صناعت التنجیم، کتاب یہ اس کے دربار ستارہ شناسی کی ابتدا در سال 420 ہجری قمری بے فارسی نوشتہ شد و بعد خود ابو ریحان آن را بے عربی ترجمہ کرد کہ ہر دو نسخے آن در دست می باشد. اب یہ جو کتاب ہے، یہ جو اوپر نام لکھا ہے تفہیم الاوائل صناعت التنجیم، یہ ایسی کتاب ہے کہ جو کہ اہل نجوم کے لیے ہے، نجومی حضرات کے لیے، ستارہ شناسی کے لیے ہے، جو کہ 420 ہجری قمری کی ابتدا سال میں فارسی میں لکھی گئی تھی، اور بعد میں خود ابو ریحان البیرونی نے عربی میں اس کو ترجمہ کر کے، اور یہ دونوں ابھی تک یہ نسخے موجود ہیں. این دانشمند بزرگ در سال 440 ہجری قمری در شہر غزنین در دار فانی راویدہ کا گفت، اور یہیں بہت بالا اہل علم جو تھے دانشمند 440 ہجری قمری سال میں غزنین کے شہر میں الوداعی اور ودا کہی اور اس دنیا سے الوداع کہی. امید کرتے ہیں یہ والے دروس آپ کو بہت ہی پسند آ رہے ہوں گے. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.